بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیمرہ کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ میرے محترم دوستو، میں باتیں بعد میں کروں گا، اللہ کے واسطے کوئی آدمی فوٹو نہیں اٹھائیں گے۔ آواز اگر لینا ہو آواز لے سکتے ہیں، لیکن کوئی آدمی فوٹو مت اٹھائیں۔ آواز لینا ہو آواز لے سکتے ہیں، فوٹو نہیں اٹھائیں گے۔ اگر میں اس پر بات کروں تو وقت اسی میں ختم ہو جائے گا۔ مولانا بدر الدین اجمل صاحب آسام میں آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ میں ان کی یہاں نوکری کرتا ہوں، ان کا ملازم ہوں، لیکن وہ ایم پی ہیں اور اس زمانے کے کسی نواب سے کم دولت ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن میں جس مجلس میں ہوتا ہوں تو بدر الدین صاحب بھی کہتے ہیں کہ محدث صاحب یہاں پر ہے، کوئی آدمی فوٹو نہ اٹھاوے۔ میں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بہت بچا کر کے رکھا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن مجھے اب تک انشراح نہیں، اس لیے میں ان تصاویر اور فوٹو سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی میرا فوٹو اٹھائیں تو اللہ کے یہاں جواب دہ وہ ہوں گے، میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں گا۔ آواز لینے کی اجازت ہے، آواز لے سکتے ہیں، فوٹو نہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم صدر صاحب، استاذ محترم دامت برکاتہم، علماء کرام، پیارے بچوں، حاضرین مجلس، اس وقت میں کچھ بیان ایسا نہیں کروں گا۔ مدرسے کے بچوں کا سال کا اختتامی پروگرام ہے، اس مناسبت سے اور اس کے ساتھ دستار بندی ہے حفاظ کرام کی، تو مختلف جہت سے دو چار چیزیں آپ کے سامنے مذاکرے کے طور پر بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت اتنے بڑے بڑے اکابرین یہاں پر جمع ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مجدد ملت، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، دونوں کا دور ایک ہے، ایک زمانے کے ہیں۔ تو جب کبھی حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون جاتے تھے تو حضرت تھانوی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے علم کا میرے قلب کے اوپر روب پڑتا ہے۔ جب علامہ کشمیری سامنے ہوتے ہیں تو ان کے علم کا میرے قلب کے اوپر روب پڑتا ہے، اتنا علم اللہ نے دیا۔ اس اسٹیج پر اتنے اکابرین جمع ہیں، ان سارے حضرات کے علم، بزرگی، تقوی کا روب میرے قلب کے اوپر بھی ہے۔ اس لیے میں کوئی تقریر ایسی نہیں کر رہا ہوں۔ ایک بات جو خاص طور سے جن بچوں کی دستار بندی ہوگی، میری فراغت کے بعد سے ہی میری محنت کا میدان آسام رہا۔ آسام کے تقریباً ہر مدرسے سے میں منسلک ہوں، لوگ جانتے ہیں، مدرسوں میں آنا جانا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ میرا جو اپنا انداز ہوا کہ حفظ کے بعد جن بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے، اس سے بہت بڑا ایک غلط فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسابقۃ القرآن ہوا، اس مسابقۃ القرآن کے اندر تکمیل کا جو فرا تھی، مکمل قرآن والے، میں وہاں موجود تھا۔ بچوں کو قرآن یاد نہیں تھا۔ حافظ بننے کا مطلب ہے کہ اس کو قرآن یاد ہو۔ ہمارے یہاں ایک بورڈ بنا ہوا ہے، یہ درس نظامیہ مدارس کا۔ آسام میں درس نظامیہ مدارس کو قومی مدرسہ کہتے ہیں۔ تو اس بورڈ کا نام ہے آسام تنظیم المدارس القومیہ۔ آسام تنظیم المدارس القومیہ، اس بورڈ کے اندر 2-2.5 تقریباً 1000 سے زیادہ مدرسے شامل ہیں۔
میں اس بورڈ کا سرپرست ذمہ دار بھی ہوں، اس کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہوں۔ تو میں نے باضابطہ بچوں کا جب انٹرویو لیا اور ان کے حالات کو جانا، تو میں نے باضابطہ بورڈ سے قانون پاس کروایا کہ جب تک بچہ دور مکمل نہ کر لے اس وقت تک ان کو دستار نہ دیا جائے۔ دستار دینے سے وہ بچہ خود سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو حافظ ہو گیا، اس کے گارجین خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو قرآن یاد نہیں رہتا ہے۔ دور کے لیے میں نے یہ بتلایا کہ دور مکمل اس وقت سمجھا جائے گا جب وہ ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں مکمل قرآن سنا دے اور اس کی کہیں پر غلطی نہ ہو۔ اب کہا جائے گا کہ اس بچے کا دور مکمل ہو گیا، اس کو اب پگڑی دیا جائے، اس کے سر پر دستار باندھا جائے۔ مدارس میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ فلاں مدرسے نے اتنے بچے کو اس سال حافظ بنایا، تو مدرسے کا بھی ایک نام ہوتا ہے۔ بچے کی خوشی ہوتی ہے کہ میں حافظ ہو گیا، گارجین کی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بچہ حافظ ہو گیا، لیکن اس کو قرآن یاد نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آسام میں 3 طرح کے حفاظ بتلائے۔ وہ جتنے مدرسے کے حافظ ہوں گے وہ سب میرے یا تو شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، اس لیے میں کچھ کڑوی بات بھی اگر کہہ دیتا ہوں تو ان کو برا نہیں لگتا۔ میں نے 3 قسم کے حافظ بتلائے۔ ایک حافظ رمضانی، ایک حافظ رمضانی جو رمضان میں محنت کر کے یعلمون تعلمون کسی طرح سے کر کے کچا پکا قرآن سنا کر لوگوں کو تراویح پڑھا دیتا ہے۔ رمضان کے پہلے بھی اس کو یاد نہیں، رمضان کے بعد بھی اس کو یاد نہیں۔ یہ حافظ ہوا رمضانی حافظ۔ دوسرے حافظ وہ جو نام کے حافظ ہیں، نہ وہ رمضان میں سنا سکتے ہیں نہ غیر رمضان میں سنا سکتے ہیں، لیکن حافظ صاحب نام لگا ہوا ہے، حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب ہیں۔ تیسرے وہ حافظ جو اصلی حافظ، حقیقی حافظ ہیں، جن کو پورے سال قرآن یاد رہتا ہے۔ قرآن کو حفظ کیا تھا قرآن کو یاد رکھنے کے لیے۔ اس لیے جن بچوں کو دستار فضیلت یا قرآن کی تکمیل کی پگڑی دی جائے گی، ان سے ادب کے ساتھ درخواست ہے، پیارے بچوں، آپ کے سینے میں اللہ نے اپنی قدرت کے کلام کو منتقل کیا ہے۔ آپ بہت اونچے مقام کے لوگ ہیں، اس امانت کی حفاظت کیجئے گا، اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ میرا قرآن محفوظ رہے۔ حضرت قاری بشیر صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں یہاں۔ حضرت مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ و پورا اعظم گڑھ کے مولانا اعجاز صاحب رحمۃ، بڑے اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے۔ ان کی کئی کتابیں میں نے پڑھی، ان میں انہوں نے سمرہ مدرسے کا تذکرہ کیا ہے۔ سمرہ مدرسے کی حفظ کی شہرت تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ سمرہ مدرسے میں ایک حافظ بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، نابینا تھے، اندھے تھے بیچارے، نابینا تھے، وہ حافظ تھے۔ ان کے والد صاحب بھی حافظ تھے۔ تو ایک دن کسی مذاکرے میں حافظ بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا آپ کو قرآن کیسا یاد ہے؟ تو ابا نے جواب دیا جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے اس طرح سے مجھے قرآن یاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے میں کبھی بھول نہیں ہوتی، 30 پارہ قرآن پڑھنے میں مجھے کبھی بھول نہیں ہوتی ہے، اتنا پکا میرا قرآن یاد ہے۔ باپ تھے، انہوں نے بیٹے سے پوچھا اچھا بیٹا تم کو قرآن کیسا یاد ہے؟ انہوں نے جواب دیا جیسے لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے اس طرح سے مجھے قرآن یاد ہے۔ کتنی محنت کیا ہوگا اللہ کے قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، صحیح واقعہ تو ہمارے حافظ قاری بشیر صاحب دامت برکاتہم جانتے ہیں، میں نے اس کتاب میں جو پڑھا اس کے حساب سے ہے کہ حضرت حافظ صاحب، حافظ بچوں یاد رکھنا، حضرت حافظ بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو 25 سالوں کے بعد کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا اور حضرت حافظ صاحب نے فرمایا کہ میرے لاش کی حفاظت کرو۔ غالباً میں سمرہ گیا نہیں ہوں، پروگرام تھا جانے کا،
دیکھے اللہ کب پہنچاتے ہیں، میری لاش کی حفاظت کرو۔ 25 سال مرے ہوئے ہو چکا ہے اور لاش کی حفاظت کا کیا مسئلہ؟ لگاتار 3 دن تک خواب میں دیکھا۔ تیسرے دن شاید علماء کرام بیٹھے، مشورہ ہوا تو دیکھا گیا کہ حضرت کو جہاں دفن کیا گیا تھا ساتھ میں کوئی ندی تھی، اور وہ ندی کاٹتے کاٹتے قبر کے قریب پہنچ گئی تھی۔ خطرہ تھا کہ قبر ندی کے اندر گر جائے، تو حضرت نے فرمایا حفاظت کریں۔ الغرض اس زمانے کے علماء نے شاید مشورہ وغیرہ کر کے اور لاش کو اور ہڈی گڈی جو بھی ملے گی اس کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 25 سال کے بعد جب حضرت کی قبر کھودی گئی تو کفن جیسا آج میت کو دفن کرتے ہیں تازہ، ویسے ہی کفن تازہ ہے۔ کفن بھی تازہ، لاش بھی تازہ، جن کے رگ و ریشے کے اندر اللہ کا قرآن کا نور گھسا ہوا ہے۔ زمین نے اس رگ و ریشے کو اور گوشت اور ہڈی کو کھایا نہیں، اس کی حفاظت کیا، وہ لاش محفوظ رہی۔ پیارے بچوں، جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، یہ بہت بڑی دولت آپ کے پاس ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، حضرت فرماتے ہیں بابا قرآن کو یاد رکھنا، اللہ کے قدرت کے سینے کا نکلا ہوا اللہ کا قدرتی کلام تمہارے سینے میں منتقل ہوا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، آپ حضرات جو حافظ ہو رہے ہیں، پگڑی ملے گی بہت اچھی چیز، پگڑی باندھیے، لیکن قرآن کی پوری زندگی آپ حفاظت کریں گے، قرآن کو محفوظ رکھیں گے آپ۔ دوسری بات، جو مدرسے کے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل رہے ہیں یا ابھی پڑھیں گے، یہاں رہیں گے، بہت مختصر ان سے ایک درخواست۔ میں پچھلی مرتبہ جب یہاں آیا تھا کئی مہینہ پہلے، تو یہاں سے پھر میرا دیوبند کا سفر تھا۔ دیوبند گیا تو ہمارے آسام کے دیوبند میں اپنے چمپارن بہار کے لڑکے کم پہچانتے ہیں، آسام کے ہمارے ہزاروں بچے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ تو آسام کے بچوں نے ایک پروگرام کیا جامعۃ الشیخ کی مسجد میں، ہمارے بہت سے آسام کے علماء بھی تھے، رابطہ مدارس دارالعلوم کا پروگرام تھا، سب لوگوں نے تقریریں کی۔ میں نے جو ان کے سامنے تقریر کی اور ان بچوں کو بتلایا، اس سے پہلے ایک مقدمہ بتلاتا ہوں جو پچھلے جمعہ کو میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں بھی کہا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مالٹا کی جیل میں 3 سال رہنے کے بعد جب نکل کر کے آئے حضرت، تو فرمایا کہ 3 سال کی جیل کی زندگی میں جو میں نے سیکھا ہے وہ اب آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سارے علماء پریشان، شیخ الہند جیسا آدمی، اور جیل میں رہ کر کے انہوں نے کیا چیز سیکھا، کیا سیکھ کر کے آئے جیل سے۔ سب لوگ حاضر دماغ ہو کر، متوجہ ہو کر حضرت کی بات سننے لگے۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ میں نے جیل میں جو کچھ سیکھا وہ یہی سیکھا کہ آج جو امت مسلمہ کا حال ہے، مسلمان امت جس پستی، تنزلی، ذلت اور رسوائی کے اندر ڈوب چکی ہے، اس کا واحد کارن ان کا قرآن سے دور ہونا ہے۔ امت قرآن سے دور ہو گئی، اس لیے اللہ کا غضب ان کے اوپر آیا اور عزت والی قوم کو اللہ نے ذلیل بنا دیا، دنیا میں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اب میں نے ارادہ کیا، حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ اللہ نے جو بقیہ زندگی رکھی ہے وہ قرآن کی خدمت پہ خرچ کروں گا۔ ان کو 2 حصہ کیا حضرت نے، ایک حصہ الفاظ قرآن کی تعلیم کے لیے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، محلہ محلہ میں قرآنی مکاتب قائم کروں گا، گاؤں گاؤں میں قرآن کے مکاتب قائم ہوں تاکہ مسلمان مرد عورت بچے یہ سب قرآن کو سیکھیں۔ نمبر 2، مساجد کے اندر درس قرآن کا سلسلہ شروع کروں گا تاکہ قرآن کے مطلب کو لوگ سمجھیں، قرآن کے مفاہیم کو لوگ سمجھیں۔ عجیب حکمت قرآن کے اندر اللہ نے رکھی ہے، یہ 2 سبق سیکھ کر کے آیا اور اپنی پوری زندگی اب اسی پر خرچ کروں گا۔ یہ حضرت کی بات میں نے مثال دے کر کے آپ کے سامنے بتلایا۔ 40-50 سالوں سے میں بھی جہاں ہوں امت کے سامنے دوڑتا ہوں،
امت کے سامنے دوڑنے کے بعد میں نے جو چیز سیکھا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور دارالعلوم دیوبند کے ان ہزاروں بچوں کے سامنے میں نے یہ بات رکھی تھی۔ وہ بات کیا تھی کہ میں جو گاؤں گاؤں قریہ قریہ جاتا ہوں، مجھے جا کر جو چیز سیکھنے کو یہ ملی وہ یہ کہ آج واعظ، جلسہ، تقریر بہترین الفاظ، بہترین جملوں کے ساتھ اسٹیج کے اوپر اناؤنسری، تقریریں، وعظ اور غزل اور نعت خوب ہونے لگے، لیکن امت عمل سے دور ہٹ گئی۔ امت کے اندر عمل نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ جو ہوگا وہ امت کے اعمال کے اوپر ہوگا۔ وعظ اور تقریر کے اوپر اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، فیصلہ تو عمل کے اوپر آتا ہے۔ آج ہم سب لوگ عمل سے دور ہٹ چکے ہیں۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، عمل سے دور ہو گئے ہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت سے، ہم مولانا صاحب ہیں، دنیا کے لوگ ہزاروں مولانا کہہ لیں، لیکن اللہ کی ہاں اگر بیڑا پار نہ ہو تو لاکھوں مولانا کہہ لینے سے میرا کیا آتا اور جاتا ہے۔ اور کوئی مولانا مجھے نہ کہے اور اللہ رب العزت کی ہاں اگر میرا بیڑا پار ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ امت میں اعمال کو زندہ کیا جائے، عمل پر امت کو کھڑا کیا جائے۔ میں نے ان بچوں سے لمبی تقریر اسی موضوع پر دارالعلوم کے بچوں سے کیا اور بتلایا کہ میرے پیارے بچوں، اپنی طالب علمی کی زندگی میں اپنے اندر اعمال کے عادت ڈالو۔ اگر تم نے طالب علمی کی زندگی میں اپنے اندر عمل کی عادت نہیں ڈالی تو کل ہو کر کے تم بے عمل رہو گے، بے عمل عالم بنو گے۔ علماء سے جیسے دین پھیلتا ہے ایسے ہی علماء سے دین مٹتا بھی ہے۔ اگر تعلق مع اللہ ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا بھے ہوگا، ایسے عالم اگر کوئی تقریر بھی نہیں کریں تو ان کی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کے دل بدلیں گے، لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہے۔ اور اگر تعلق مع اللہ نہیں ہے، لچھے دار تقریر کر لیں گے لیکن ہماری تقریر سے کسی کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پیارے بچوں، جو مدرسے میں پڑھ رہے ہو، ابھی سے اپنی زندگی کو عمل کا نمونہ بناؤ، اعمال کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ اعمال میں کیا عمل؟ نمازوں کی پابندی، تکبیر اولیٰ کی پابندی، نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر کی پابندی، امانت اور دیانت، سچ بولنے کی پابندی، تقوی طہارت کی پابندی، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، کل اللہ آپ سے کام لے گا۔ اور اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی، لچھے دار تقریریں کریں گے، بہت کچھ کہیں گے، لیکن آپ کی باتوں سے کسی کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے نفع کی چیز ہوگی اللہ اس کو دنیا میں باقی رکھتا ہے۔ جو نفع کی چیز نہیں ہوگی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو نفع کی چیز ہوتی ہے اس کو باقی رکھتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تمام محدثین، مفسرین، بزرگان دین، ان کے ملفوظات، ان کی سوانح حیات آج تک باقی ہیں۔ کیوں باقی ہے؟ ان کے ملفوظات سے امت کو فائدہ ہوتا ہے، امت کے فائدہ کی چیز ہے۔ بڑے بڑے لوگ گزر گئے، ان کو کوئی جانتا نہیں، لیکن ان اکابر کی باتیں، ان کے بیانات یہ امت کو نفع پہنچانے والی ہے، تو قرآن کے وعدے کے مطابق اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ ان کا تذکرہ باقی ہے، ان کا ذکر باقی ہے، اچھے طریقے سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم لوگ مر جائیں گے، کل اس اسٹیج پہ آپ لوگ آ کر کے بیٹھیے گا، اس لیے آج سے تمام بچے یہ ارادہ کریں، میں اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بناؤں گا انشاءاللہ۔ لباس پر، دوسری چیزوں پہ کم محنت کر کے اپنے اعمال و اخلاق پہ محنت کریں، اس کو سدھارنے کی، سنوارنے کی کوشش کریں، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ علوم کے دروازے آپ کے قلب پر کھولیں گے۔ ایسا علم جو کتابوں میں نہیں ملے گا، وہ علم آپ کے قلب پر اللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے
انبیاء کرام سارے گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء سے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوا، سب معصوم ہیں، پاک ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بہکانے کی کوشش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں، اللہ ان کو بچا رہا ہے، لیکن ایک لفظ اس میں قرآن میں ہے فَلَمَّا ہَمَّ بِهَا وَهَمَّتْ بِهِ۔ عربی میں ہم کے معنی آتا ہے ارادہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا اور زلیخا نے بھی ارادہ کیا، یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا اور زلیخا نے بھی ارادہ کیا، تو جب گناہ کا ارادہ کر لیا تو یہ تو گناہ ہے۔ اس کے جواب دینے کے لیے مفسرین جو ترجمہ پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، بہت سے جوابات دیتے ہیں۔ دل میں جو خیال آتا ہے اس کے 5 درجات ہیں، حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم وغیرہ، تو اس کی تعویل کر کے جواب دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب ترجمہ کیا اس کا۔ حضرت نے فرمایا کہ فَلَمَّا ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، میں بہا پر وقف نہیں کرتا ہوں، ہم بہا پر وقف نہیں کرتا ہوں، میں کہاں وقف کرتا ہوں؟ ہم بہا لولا الرآ برہان ربہ، یہاں آ کر کے وقف کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھتے، لیکن جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیا تو ارادہ کا وجود ہی نہیں ہوا۔ جب ارادہ ہی نہیں ہوا تو اس کے تعویل کر کے اور سوال کے جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پر آ کر کے وقف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جب تقوی دل میں آتا ہے، اللہ کا علم جب دل میں، خوف خشیت دل میں آتا ہے، اللہ علوم کے دروازے کھولتے ہیں، راستے کھولتے ہیں، بند علوم کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ سے مختصر یہ درخواست تھی کہ آپ حضرات اپنے آپ کو انشاءاللہ آج سے عمل کا نمونہ بنائیں۔ جب چھٹی ہوگی، ہمارے مدرسے میں ہم بچوں کو چھٹی جب دیتے تھے تو ان کو سبق دیتے تھے۔ آج کل انگلش اسکولوں میں بچوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، چھٹی کے دنوں میں گھر جا کر کے ہوم ورک کرنا۔ میں بچوں کو ہوم ورک دیتا تھا، گھر جاؤ گے اور رمضان کے بعد آؤ گے تو تمہارے گھر میں تمہاری ماں، دادی، نانی، بھابھی، چاچی، چچا سب رشتہ دار ہوں گے۔ ان میں بہت سے لوگوں کو غسل کا فرض معلوم نہیں ہوگا، کسی کو وضو کا فرض معلوم نہیں، کسی کو کلمہ معلوم نہیں۔ ان چھٹی کے دنوں میں جتنے لوگوں کو تم سکھلا کر کے آؤ گے، 250 روپے کا انعام دوں گا میں۔ ہر بچے جتنے سکھا کر کے آؤ گے، 250 روپے کا سب کو انعام دیں گے۔ امام صاحب کا سائن لے کر کے آنا۔ یہ ہوم ورک دیتا تھا کہ گھر میں جا کر کے دین کی محنت کرنا، تم اس کے اوپر بھیجتا تھا۔ تو آپ میرے پیارے بچوں جب گھر میں جائیں تو اپنے محلے میں پہلے مسجد میں پہنچنے والے بنیں گے۔ تو آپ کے مدرسے کا اساتذہ کا نام ہوگا آزاد مدرسہ سے میرا بچہ پڑھ کے آیا۔ دیکھو اول وقت میں مسجد میں آتا، اذان دیتا، نماز پڑھتا، لوگوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ اساتذہ کے لیے، مدرسے کے لیے لوگ دعائیں کریں گے، کرو گے تو سب بچے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری اور آخری بات میری جو عام بھائیوں سے اور علماء کرام، میں پچھلی مرتبہ یہاں آیا بھی تھا، اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے وہ ہے امت کو اعمال پر کھڑا کرنا۔ میں 4 مہینے سے پورے آسام میں دوڑ رہا ہوں، ہر جگہ پہ جا رہا ہوں اور لوگوں کو 6 باتوں کے لیے، تبلیغ والی 6 باتیں نہیں جو میں نے وہاں بتلایا تھا آزاد مدرسے ہی میں ایسے کئی مہینہ پہلے، یہ 6 باتوں کی ترغیب دلاتا ہوں کہ ان 6 باتوں پہ عمل کرو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ظلم کو عدل سے بدلے گا، یا اللہ پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سہولت اور یسر اور آسانی کے ساتھ اللہ بدلے گا۔ اس لیے ہم جتنے حضرات یہاں پر آئے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر، اپنے گاؤں میں نمبر 1 حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ گناہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، گناہ سے اللہ ناراض، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ علماء کرام جو ہمارے ہیں، ہم سے بڑے ہیں سب، ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ ہم لوگ کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کریں، کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کریں۔ بغیر اللہ والے کے تعلق کے ہماری اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے،
ہماری اپنی ہمارے جتنے آبا اجداد علوم کے اعتبار سے ہیں وہ سب لوگ اللہ والے لوگ تھے، سارے کے سارے دارالعلوم دیوبند، مظاہر، ندوۃ العلماء لکھنؤ، جتنے بڑے بڑے مدارس سب اللہ کے ساتھ تعلق والے لوگ تھے۔ اس لیے اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے جوڑیں اور جوڑ کر کے اپنی اصلاحی تعلق پیدا کریں، ان سے رابطہ رکھیں، گناہوں سے بچیں اور امت کو اعمال پر کھڑا کرائیں۔ دنیا کے لوگ مجھے کیا کہیں گے اور نہیں کہیں گے اس کی فکر نہ کریں، اللہ کیا کہے گا اس کی فکر کریں۔ میں اللہ کے یہاں کس مقام میں ہوں، کس درجے میں ہوں، اللہ کی فکر کریں میرے بھائی اور دوستو۔ حضرت شیخ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، میں پچھلے سفر میں ان کی زیارت کے لیے بھی گیا ہوا تھا۔ شیخ عبد القدوس ہمارے سلسلے چشتیہ کے اکابر میں سے ہیں۔ ان کے صاحبزادے پڑھ کر کے آئے، بہت بڑے عالم، بہت اونچا علم لے کر کے آئے۔ مریدوں نے درخواست کیا کہ حضرت صاحبزادہ محترم پڑھ کر کے آئے ہیں، حضرت کا کوئی بیان سننا چاہتے ہیں۔ بہت بڑا پروگرام سجایا گیا۔ ان پروگرام میں سب کی تقریر ہوئی، صاحبزادہ کی ایسی علمی تقریر ہوئی جیسے معلوم ہوتا تھا کہ سمندر پانی ابل رہا ہے، اتنا علم لے کر کے آئے۔ سب لوگوں نے واہ واہ کیا لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صاحبزادہ کی جب تقریر ختم ہو گئی، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ فرمایا، میرے بھائیوں اور دوستو، کل رات میں رکن الدین، صحابہ کا نام صاحبزادے کا رکن الدین تھا، رکن الدین کی والدہ نے میرے لیے دودھ گرم کر کے اپنی یہاں جو سکہر بولتے ہیں نا گھر میں لٹکاتے ہیں، وہ سکہر کے اوپر دودھ رکھ دیا تھا۔ رات میں ایک بلی آئی اور دودھ پی کر چلی گئی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ پورا مجمع زارو قطار رونے لگا، سب کے چیخ نکل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت نے کوئی علمی بات نہیں کہی، معمولی بات کہی، لیکن اللہ والوں کی باتوں میں تیر کا اثر ہوتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ وہ دل کا توجہ، دل کا اثر دل پہ پڑا اور لوگ چھٹپٹانے لگے، تڑپنے لگے لوگ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کی باتوں میں اللہ تعالیٰ اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ علماء کرام سے بڑے ادب کے ساتھ، میں اس علاقے میں جب آتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا علاقہ خشک علاقہ ہے، خشک علاقہ ہے۔ اسی بہار کے کشن گنج، ارریہ، کٹیہار، ان علاقوں میں میں جاتا ہوں، پورنیہ، دیناجپور، ان سب علاقوں میں، وہاں اللہ کے اولیاء اکابرین گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، وہاں ایک رونق نظر آتی ہے، تراوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ امت میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس صاحب جو شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قدم مبارک اس جگہ پہ پہنچا۔ آج جہاں یہ آپ کا اسٹیج بنا ہوا ہے، یہاں پر مکان بنا ہوا تھا، حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ، کون شیخ الاسلام، کون مدنی، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کانا ابوہما صالحا۔ بھائی اسجد مدنی صاحب، حضرت شیخ الاسلام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے، بھائی اسجد مدنی صاحب نے خود مجھ سے سنایا کہ یہ منصور پور، یو پی میں ایک جگہ ہے منصور قری، ہمارے عثمان صاحب جو منصور پوری تھے رحمۃ اللہ علیہ، منصور پور کے ایک نواب تھے۔ وہ نواب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آیا کرتے تھے، اور وہ نواب کی صاحب اہلیہ بھی آتی، خوبصورت لمبے تڑنگے ہوتے تھے۔ ہمارے گھر میں اس دن پراٹھا بنتا تھا، مدنی گھر میں پراٹھا، جس دن پراٹھا بنا تو سمجھ میں آتا تھا کہ آج نواب صاحب گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور میں چھوٹا بچہ تھا، اس لیے نواب صاحب کی اہلیہ کے پاس بھی جایا کرتا تھا، بڑا پیار کرتی تھی مجھے۔ تو نواب صاحب کی اہلیہ نے بھائی اسجد مدنی سے یہ کہا، اسجد تمہیں معلوم ہے کہ میں اور میرے شوہر نواب صاحب تمہارے باپ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں ہوئے؟ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس کا ایک کارن ہے۔ پہلے زمانے میں عرب ملک غریب ملک تھا، پیٹرول نہیں نکلا تھا، تو ہندوستان کے نواب لوگ جب حج میں جاتے تو ہندوستان میں سونا چاندی زیادہ تھا، تو سونا چاندی کو پگھلا کر
اب مٹر اور چنے کے دانے کے برابر برابر گول گول دانہ بنا کر مٹکا میں گھیلا میں بھر کر کے ہم لوگ لے کر کے جاتے اور مٹھی بھر بھر کر کے جو حرم کے خدام ہوتے ان کو ہدیہ دیتے تھے، بخشش دیتے تھے، ہم لوگ بھی لے کر کے جاتے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بھیڑ نہیں ہونے دی جاتی تھی، جلدی لوگ صلاۃ و سلام پڑھو اور سب لوگوں کو بھگاتے تھے۔ ایک روز ہم لوگ مٹکا سے مٹھی بھر کے خادم لوگوں کو تھوڑا ہدیہ دیتے تھے تاکہ ہم کو تھوڑا دیر تک رکنے دے، لالچ میں تھوڑا سا رکنے دے۔ ہم لوگوں نے ہدیہ دیا اور ہم کھڑے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں تو دیکھا کہ خوبصورت گورے رنگ کا، کالی داڑھی کالا بال ایک نوجوان آ رہا ہے، تو تمام دربانوں نے ہم لوگوں کو دھکا دے دے کر کے جلدی نکالا، کہا جلدی نکلو جلدی نکلو جلدی نکلو، بھگایا۔ نواب صاحب کی بیوی کہتی ہیں ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی ہم سے بڑا نواب ہے، ہم نے جتنا دیا تھا یہ اس سے زیادہ دیتے ہوں گے، اس لیے جب وہ آ گئے تو ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہم کو بھگا رہے ہیں۔ ہم نے ایک دربان کو نواب صاحب نے پکڑ کے پوچھا وہ کون نواب صاحب ہیں جن کی وجہ سے سب کو بھگایا جا رہا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ مولانا حسین احمد مدنی ہیں، یہ مولانا سید حسین احمد مدنی ہیں۔ میں نے اپنی کان سے تمام درباری اور یہ جتنے مجاور ہیں یہاں سب لوگوں نے سنا کہ ایک دن جب وہ آئے اور آ کر کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، خبر مبارک سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا ولدی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود اور سلام پڑھ رہے ہیں اور قبر مبارک سے حضرت شیخ الاسلام کو جواب دیا جا رہا ہے وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بچے تمہارے اوپر بھی سلامتی نازل۔ یہ معمولی آدمی نہیں ہیں، اس لیے ان کے استقبال میں احترام میں تم لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد نواب صاحب اور ہم لوگ ان کے ٹھکانے پہ پہنچے اور ان سے بیعت ہوئے ہیں۔ یہ تھے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جو اس جگہ پہ تشریف لا چکے ہیں اور حضرت کے ذریعے سے یہاں پر وہ عمارت بنی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بزرگ، یہ اللہ والے، اللہ نے ان سے کام لیا، ہم لوگ انہی بزرگوں کی اولاد ہیں، انہی کے نام لیوا ہیں، لہذا ہم تمام علماء سے ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ دنیا خالی نہیں ہے، آج بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں، اپنی اصلاح کا تعلق ان سے پیدا کریں اور اللہ کی ہاں رونے والے بنیں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب، مولانا سید اسد مدنی صاحب کی جو بات بتلا رہا تھا میں کہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ وہاں پورنیہ میں ایک ندی تھی، جیپ میں پہلے سفر کرتے، حضرت مولانا جب آتے تھے یہاں تو یہاں بھی جیپ ہی میں سفر کرتے تھے، بڑی کوئی گاڑی نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر مولانا جعفر صاحب ایک تھے، حضرت شیخ الاسلام کے مرید تھے، وہ 5 منٹ میں 1.25 لاکھ مرتبہ اس میں ذات اللہ 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 کا ذکر کرتے تھے، رگ و ریشے سے ان کے ذکر جاری تھا۔ مولانا جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گاڑی میں یہ سب مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک جنگل میں گئے، اس جنگل میں شیر سامنے آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، مین راستے پر باغ اور شیر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب نے اور مولانا ادریس صاحب رحمہم اللہ، ان دونوں نے فرمایا مولوی جعفر اب کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا ڈرائیور سے گاڑی روکو، گاڑی رکوایا، مولانا جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترے اور شیر کا کان پکڑا اور سیدھے جنگل میں لے جا کے بیچ جنگل میں چھوڑ کر کے آئے اور آ کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کہا کہ چلیے اب۔ گاڑی میں بیٹھا کر لے کے گئے جس میں مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود موجود ہیں، مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ یہ اکابر کی جگہ تھی، یہ اللہ والے لوگوں کی بوستاں پڑھائی جاتی ہے نا، اب تو کتابوں میں پتہ نہیں ہے یا نہیں، یکے دیدم اجر سے رودبار کے پیش آمدمبر پلنگے سوار۔ اللہ سے جب ہم ڈریں گے ہم سے دنیا ڈرنے والی بنے گی، اس لیے ہم لوگ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کریں، ہر گاؤں کے اندر ایک ٹیم بنائیے، 100% لوگوں کو نمازی، گاؤں میں ذکر اللہ کا ماحول، گناہوں سے بچانا اور نیکی کی طرف لوگوں کو لے کے آنا۔ آج تقریر سے زیادہ اس کی محنت کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جن لوگوں نے جمع کیا ہے ان میں سے ایک کتاب کنز العمال کے نام سے ہے۔ کنز العمال کے اندر 2/3 حدیث فعلی حدیث ہے جس کو حضور نے عمل کر کے دکھلایا،
اور 1/3 حدیث قولی حدیث ہے جس کو زبان سے کر کے بتلایا آپ نے، لہذا ہمارے اندر وہ اعمال پیدا ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب گناہگار میں پاک ہوں میرے بھائی اور دوستو، آپ سب میں بدبخت میں ہوں، میرے ہی بدبختی کا اثر آپ حضرات کے اوپر ہے۔ آئینہ میں اپنا چہرہ خود نظر آتا ہے۔ ہماری امت ہماری قوم میں اگر بے دینی ہے تو قوم کا قصور نہیں، وہ قصور ہمارا ہے۔ قوم کے آئینے میں ہم اپنے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماویں، تقوی طہارت کی زندگی اعمال کے اوپر کھڑا کریں۔ آج سے سب لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ سب لوگ اپنے اپنے گاؤں میں 100% لوگوں کو نمازی بنائیں گے، حرام کاموں سے بچیں گے، اللہ سے تعلق پیدا کریں گے۔ یہ موبائل جو فتنہ ہے نا، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور شکر ہے، میں چاہوں تو लाख रुपये کا موبائل بھی الحمدللہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے جاننے والے ایسے لوگ ہیں کہ وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، مجھے لا کر کے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اپنے نفس کے اوپر اطمینان نہیں، اگر وہ موبائل میرے پاس آئے گا تو میرا ظاہر میں کچھ اور مولوی صاحب، لیکن رات کے اندھیرے میں موبائل میں گندی چیزوں کو میں دیکھوں گا، میرا نفس گمراہ کرے گا، اس لیے مجھے چھوٹا ہی موبائل چاہیے، میں بڑے موبائل کو اس احتیاط سے نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بے حد شکریہ آپ حضرات کا جو آپ نے موقع دیا۔ آپ حضرات ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں گے، اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیں، بلا حساب کتاب جنت کی دخول اولی اللہ نصیب فرمائیں۔ بہت بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت ہم سب کے بیچ رکھا۔ جب بڑوں کی بات ہو جاتی نہیں ہوتی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، ان کو باتوں پر ہم سب کو 100% چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی،